یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ حصہ سوم، جنگ، باب 20، چاندپور سیکٹر 39 ہنگامی ڈویژن۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، مشرقی سرحد کا جنوبی حصہ کومیلا سے فینی تک میجر جنرل رحیم کے پاس تھا، جنہیں مارشل لا ڈیوٹی سے ہٹا کر 39 ہنگامی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں چند اسٹاف آفیسر اور بہت سے جنگی نقشے لے کر ڈھاکہ سے چاندپور منتقل ہو گئے تھے۔ انہیں یہاں بھیجنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی محنت، دیانت اور پیشہ ورانہ مہارت کے لیے مشہور تھے، اور دوسری یہ کہ جنرل نیازی ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جنگ سے پہلے بھی جنرل نیازی پیشہ ورانہ معاملات میں اکثر مشورہ لیتے رہتے تھے، حالانکہ ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر دفاعی امور میں ان کا کوئی دخل نہ تھا۔ جنرل رحیم کو اس سیکٹر کے دفاع کے لیے 2 بریگیڈوں کی کمان دی گئی۔ ان کا 117 بریگیڈ کومیلا میں تھا، جس کی کمان بریگیڈیئر عاطف کر رہے تھے، اور 53 بریگیڈ جو ڈھاکہ سے منتقل ہو کر فینی آیا تھا، بریگیڈیئر اسلم نیازی کے پاس تھا۔ بریگیڈیئر نیازی کا جنرل نیازی سے صرف ذہنی صلاحیت کا رشتہ تھا۔ یہ دونوں بریگیڈ چاندپور میں واقع 39 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ماتحت تھے۔ چاندپور دریائے میگنا کے مشرقی کنارے واقع تھا۔ کومیلا کے جنوب سے پھوٹنے والی سڑک مظفر گنج اور ہبی گنج سے ہوتی ہوئی چاندپور جاتی تھی۔ اس سیکٹر میں مذکورہ سڑک واحد راستہ تھا جس سے بھارتی فوج، ٹینک اور توپیں بآسانی مشرقی پاکستان میں داخل ہو سکتی تھیں۔ اس حملہ آور سپاہ کے پیش نظر 2 مقاصد ہو سکتے تھے: یا تو وہ سرحد سے چند کلومیٹر اندر آ کر کومیلا کے پیچھے جا سکتی تھی، یا وہ سیدھی چاندپور پہنچ کر دریائے میگنا کے ذریعے ڈھاکہ کا رخ کر سکتی تھی۔ میجر جنرل رحیم اور ان کے کمانڈر جنرل نیازی کا خیال تھا کہ جوں ہی دشمن سرحد پار کر کے مظفر گنج چاندپور روڈ پر چڑھے گا، شمال سے 117 بریگیڈ کومیلا اور جنوب سے 53 بریگیڈ فینی کینچی کے 2 پروں کی طرح آپس میں ملیں گے اور دشمن کا بڑھا ہوا سر قلم کر دیں گے۔ 39 ہنگامی ڈویژن کے جنوب میں چٹاگانگ اور چٹاگانگ کا پہاڑی علاقہ تھا، جہاں کسی بڑے جنگی مارکے کی توقع نہ تھی۔ سمندر کے ذریعے دشمن کے چٹاگانگ ساحل پر اترنے کی بات دوسری تھی، جس کا سد باب موجودہ وسائل کے پیش نظر ناممکن تھا، کیونکہ فینی سے نیچے جو سرحدی علاقہ بھارت سے ملتا تھا وہ ایک پہاڑی سلسلہ تھا، جس میں قابل ذکر فوجی جمعیت کے گزرنے کا امکان نہ تھا۔ چٹاگانگ کے دفاع کے لیے چٹاگانگ ہی میں ایک بریگیڈ 97 قائم تھا، جس کی کمان بریگیڈیئر عطا ملک کے سپرد تھی۔ ان کے پاس 24 FF اور 2 کمانڈو بٹالین تھی، جنہیں انہوں نے بالترتیب چٹاگانگ اور کپتائی میں رکھا ہوا تھا۔ کومیلا کے جنوب میں اگر کہیں فیصلہ کن لڑائی لڑی جا سکتی تھی تو وہ فینی اور کومیلا کا درمیانی علاقہ تھا۔ فینی کے پاس بین الاقوامی سرحد سے دم باہر نکل کر پھر سیدھی ہو جاتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ کا انگوٹھا الگ اکڑا ہوا کھڑا ہے۔ اسے بیلونیا بلج کہتے تھے۔ جنگ سے پہلے بھارت نے یہ بلج یا ابھار کاٹنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے نومبر کے آغاز میں اس ابھار کے نصف حصے پر خاموشی سے قبضہ کر لیا۔ جب ہمیں اس کا پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ سامنے کے مورچوں میں مکتی باہنی اور پچھلے مورچوں میں بھارتی سپاہی بیٹھے ہیں۔ بیلونیا بلج پر دشمن کا قبضہ ہونے سے اس سڑک یا ریل کی پٹڑی کو استعمال کرنا ممکن نہ تھا، جو اس کے پاس سے شمالاً جنوباً گزرتی تھی۔ یہ ابھار یا بلج دشمن کے پاس رہنے کا ایک اور نقصان یہ تھا کہ بھرپور جنگ چھڑتے ہی دشمن بیک جنبش چٹاگانگ کو جانے والی سڑک پر سوار ہو سکتا تھا، یعنی چٹاگانگ کا سمندری دفاع تو اپنی جگہ، پیچھے سے دشمن اس کی پشت میں چھرا گھونپ سکتا تھا۔
اس کے تدارک کے لیے جنرل نیازی نے نصف درجن ہنگامی بریگیڈ ہیڈ کوارٹروں میں سے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر 91 بریگیڈیئر تسکین کی قیادت میں اس سڑک پر بٹھا دیا۔ بریگیڈیئر تسکین کے حصے میں جو نفری آئی اس میں 21 آزاد کشمیر رجمنٹ کی 2 کمپنیاں، ما بٹالین ہیڈ کوارٹر، مغربی پاکستان پولیس اور EPCAF کے افراد تھے۔ 3 دسمبر کو بھرپور جنگ چھڑنے پر دشمن کا دباؤ کومیلا کے جنوبی پہلو پر پڑا، جہاں 117 بریگیڈ کی ایک پلٹن 25 FF متعین تھی۔ جنرل نیازی کی پالیسی کے مطابق اس پلٹن کی 2 کمپنیاں بٹالین ہیڈ کوارٹر سمیت عین سرحد کے پاس مورچہ بند تھیں اور دوسری 2 کمپنیاں چند کلومیٹر پیچھے لال مائی کی پہاڑیوں پر مقیم تھیں۔ اگلی کمپنیوں کے عقب میں ایک چھوٹا سا دریا بہتا تھا جسے پاربتی پور کہتے تھے۔ 3 اور 4 دسمبر کی رات کو بھارت کے 61 کوہستانی بریگیڈ نے ہماری اگلی کمپنی پر حملہ کر دیا۔ حملہ آور بریگیڈ کے ساتھ میڈیم توپوں کی ایک ریجمنٹ اور ٹینکوں کا ایک اسکواڈرن بھی تھا۔ ہمارے جوانوں کے پاس صرف وہی ہتھیار تھے جو عموماً پیدل فوج کے پاس ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے وسائل کے مطابق دشمن کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ 25 FF کے کمانڈنگ آفیسر نے اجازت طلب کی کہ مجھے پسپا ہو کر پاربتی پور کے کنارے پر مورچہ بند ہونے کی اجازت دی جائے تاکہ میں وہاں سے مؤثر طریق پر دفاع کر سکوں۔ اگر اس کی اجازت نہ دی گئی بلکہ حکم ہوا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہو۔ دشمن نے سامنے سے انہیں جنگ میں مصروف رکھا اور ایک اور دستہ مکتی باہنی کی رہنمائی میں اس کے عقب میں بھیج دیا۔ انہوں نے دریائے پاربتی پور کے مشرقی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ اس سے کچھ دیر بعد بٹالین کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کومیلا سے مواصلاتی رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس سے بریگیڈیئر عاطف کو پریشانی ہوئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 FF نیست و نابود ہو گئی؟ اگر خدا نخواستہ اس پر کوئی افتاد آن پڑی تو اسے روندنے والے دشمن کی پیش قدمی کا رخ کس جانب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ گھوم کر کومیلا کے عقب میں آ رہا ہے یا اس کا رخ چاند پور کی طرف ہے؟ بریگیڈیئر عاطف نے کومیلا چھاونی سے 30 پنجاب کا ایک دستہ حالات کی ٹوہ لگانے کے لیے گشت پر روانہ کیا۔ یہ دستہ کومیلا کے ملحقہ علاقے میں چکر کاٹ کر واپس آ گیا۔ اس نے اطلاع دی کہ اس علاقے میں دشمن کے کہیں آثار نہیں ہیں۔ اس کے باوجود تشویش تو اپنی جگہ برقرار رہی کہ آخر 25 FF کو ہوا کیا ہے؟ کیا وہ دشمن کے دباؤ سے جنوب کی طرف پسپا ہو گئی ہے؟ اس امکان کے پیش نظر جنوبی طرف متعین 23 پنجاب کو وائرلیس پر کہا گیا کہ 25 FF کو وصول کرنے کے لیے تیار رہے، مگر 25 FF ادھر بھی نمودار نہ ہوئی۔ اکتا اس وقت کھلا جب 4 دسمبر کو 11 بجے کے قریب 25 FF کے ایک حوالدار نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں یہ منحوس خبر سنائی کہ اس کی پلٹن کی 2 کمپنیاں بٹالین ہیڈ کوارٹر اور بٹالین کمانڈر سمیت دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال چکی ہیں۔ اس خبر کی تصدیق سپہر کو آل انڈیا ریڈیو سے بھی ہو گئی جب اس نے بڑے فخر سے اعلان کیا کہ پاکستان کے ایک لیفٹیننٹ کرنل، 6 دوسرے افسروں اور 200 سپاہیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں ہی ایسے واقعہ کا پیش آنا انتہائی افسوسناک تھا۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ 25 FF کے ہٹنے سے دفاعی لائن میں جو شگاف پڑ گیا ہے اسے کیسے پر کیا جائے۔ 23 پنجاب کو حکم دیا گیا کہ وہ ذرا شمال میں پھیل کر اس خلا کو پر کر دے، مگر یہ پلٹن ایسا نہ کر سکی کیونکہ خود اس پر بھارت کے 302 بریگیڈ نے حملہ کر دیا تھا، جس کے ساتھ توپ خانے فیلڈ کی ایک رجمنٹ بھی تھی۔ جنگ کی پہلی رات حملے کی شدت کے پیش نظر 25 FF کی طرح 23 پنجاب نے بھی اجازت چاہی کہ یہ اپنے سرحدی مورچوں سے پسپا ہو کر اپنے عقب میں بہنے والے دریائے ڈکاٹیا پر پوزیشن سنبھال لے۔ اسے بھی اپنی جگہ ڈٹے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اگلی صبح حالات بدتر ہوئے تو حکام بالا نے کہا اب بے شک پیچھے ہٹ آؤ، مگر کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل اشفاق سید کے خیال میں دن کی روشنی میں پیچھے ہٹنا موت کو دعوت دینا تھا۔ ان کا اندازہ تھا کہ اگر وہ اپنے سرحدی مورچوں میں دن گزار لیں تو رات کو پسپا ہونا آسان ہوگا۔
مگر دن کے وقت جب کرنل سید کے نائب میجر ظفر اقبال لکشم سے ایک فوجی دستے کے ساتھ کرنل سید کے پاس جا رہے تھے تو ڈکاٹیا کے قریب ان پر گولیاں برسنی شروع ہو گئیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اگرچہ 23 پنجاب کے سپاہی ابھی سرحد پر ہیں، دشمن مکتی باہنی کی مدد سے ان کے عقب میں پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ 23 پنجاب کی پسپائی کا راستہ بھی مسدود ہو چکا ہے۔ میجر ظفر نے واپس لکشم آ کر بریگیڈیئر اسلم نیازی کو دریائے ڈکاٹیا کے قریب دشمن کی موجودگی کی اطلاع دی۔ انہوں نے یہ کہہ کر بات گنوا دی کہ تم نے مکتی باہنی دیکھی ہوگی۔ ادھر جب لیفٹیننٹ کرنل اشفاق سید کو معلوم ہوا کہ دشمن کے عقب میں پہنچ چکا ہے تو انہوں نے رات ہونے کا انتظار کیے بغیر بلا تاخیر پسپا ہونے کا فیصلہ کیا۔ ڈکاٹیا کا راستہ نزدیک ترین مگر پرخطر تھا۔ انہوں نے لکشم پہنچنے کے لیے جنوبی سمت کو، جہاں ان کی اپنی کمپنی لگی ہوئی تھی، محفوظ جانا۔ وہ بٹالین ہیڈ کوارٹر میں زخمیوں کو ڈاکٹر کے سپرد کر کے سپہر کو لکشم روانہ ہو گئے۔ راستے میں جو کمپنی پڑتی تھی اسے بھی واپسی کے احکام دیتے آئے اور وائرلیس کے ذریعے سرحدی مورچوں میں متعین نفری کو بھی نئی منزل لکشم کی اطلاع دے دی۔ تمام کمپنیاں بخیریت نکل آئیں سوائے ایک کے جو چدوگرام کے سرحدی مورچوں میں دشمن سے برسرے پیکار تھی۔ فائرنگ ختم ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنا ممکن نہ تھا، چنانچہ میجر اکرم نے غروب آفتاب تک لڑائی جاری رکھنے اور تاریکی میں مناسب وقفہ ملنے پر پسپا ہونے کا فیصلہ کیا۔ میجر اکرم کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ دریائے ڈکاٹیا تک دشمن پہنچ چکا ہے۔ وہ ابھی تک یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ اس دریا کے پل کے پاس ہماری توپیں نصب ہیں، پسپا ہو کر وہاں پہنچنا سود مند رہے گا کیونکہ وہاں سے آگے لکشم تک راستہ صاف تھا۔ چنانچہ وہ اپنی گن پوزیشن کی سیدھ میں آتے ہوئے اچانک دشمن کے کچھار میں جا گھسے۔ دشمن نے جو نئی نئی جگہ پہنچ کر بہت چوکنا بیٹھا تھا، فوراً فائر کھول دیا۔ ہمارے بہت سے جوان شہید اور زخمی ہو گئے۔ خود میجر اکرم کے پیٹ میں گولیوں کی بوچھاڑ پیوست ہو گئی۔ وہ نیم مردہ حالت میں رات کو کھیت ہی میں پڑے رہے۔ صبح کو جب دشمن جنگی نقشوں کے لالچ میں ان کی تلاشی لینے آیا تو اس نے دیکھا کہ میجر اکرم اور اس کے بعض ساتھیوں میں ابھی سانس باقی ہے۔ وہ انہیں اٹھا کر اپنے طبی مرکز میں لے گیا جہاں ان کی مرہم پٹی کی گئی۔ میجر اکرم اب ماشاءاللہ لیفٹیننٹ کرنل ہیں۔ ان کے پیٹ پر گولیوں کے داغ اور ذہن پر اس پسپائی کے زخم تازہ ہیں۔ سرحد سے 25 ایف ایف اور 23 پنجاب کے ہٹنے سے اتنا شگاف پڑ چکا تھا کہ دشمن اپنی خاصی فوج چاندپور جانے والی سڑک پر ڈال سکتا تھا۔ چنانچہ بریگیڈیئر اسلم نیازی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا بریگیڈ 15 بلوچ اور 39 بلوچ جو فینی کے علاقے میں متعین تھا لکشم میں اکٹھا کر لیں۔ لکشم چاندپور روڈ سے کوئی 10 کلومیٹر جنوب میں تھا۔ اس کے سامنے چاندپور روڈ پر مظفر گنج پڑتا تھا۔ لکشم میں دفاعی قلعے کی حیثیت سے وافر مقدار میں راشن اور ایمونیشن جمع کیا گیا تھا۔ جب فینی سے بلوچ رجمنٹ کی 2 پلٹنیں واپس بلائی گئیں تو اس علاقے سے 21 آزاد کشمیر رجمنٹ کی 2 کمپنیاں اور بٹالین ہیڈ کوارٹر بھی لکشم منتقل کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر کی نفری کے انچارج لیفٹیننٹ کرنل زیدی تھے۔ یہ ساری نفری 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی رات کو لکشم میں اکٹھی ہو گئی۔ یہ وقت اس لحاظ سے بڑا نازک تھا کہ اس دوران میں دشمن سرحد سے مظفر گنج کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، مگر اس پہلو پر پوری توجہ نہ دی گئی اور 53 بریگیڈ کو کہا گیا کہ آپ لوگ تھکے ہوئے آئے ہیں، آج رات آرام کریں، صبح کو جنرل رحیم لکشم تشریف لائیں گے اور نئے احکام دیں گے۔ 6 دسمبر کی صبح کو حسب وعدہ جنرل رحیم لکشم روانہ ہوئے۔ ان کے آگے آگے ملٹری پولیس کی جیپ تھی جو حفاظتی دستے کا کام بھی دیتی تھی۔ جب یہ جیپ مظفر گنج کے قریب پہنچی تو اس پر اچانک فائرنگ ہوئی۔ یوں جنرل رحیم کو وہاں دشمن کی موجودگی کا احساس ہوا اور وہ اپنا دورہ منسوخ کر کے واپس چاندپور تشریف لے گئے۔ اب اس سیکٹر کی قسمت کے فیصلے کی گھڑی آ چکی تھی۔ دشمن اپنی پوری طاقت سے چاندپور کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ ہمارے 2 بریگیڈ چاندپور روڈ کے شمال
117 بریگیڈ کو ملا اور جنوب 53 بریگیڈ لکشم میں بیٹھے تھے۔ خود جنرل رحیم اپنی تمام تر ذہانت اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ چاندپور میں تشریف رکھتے تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ پلان کے مطابق دونوں بریگیڈ کینچی کے پروں کی طرح آپس میں ملتے اور چاندپور روڈ پر دشمن کا سر بڑا ہوتا تو سر قلم کر دیتے اور اگر دھڑ آگے ہوتا تو دھڑ کاٹ دیتے۔ لیکن افسوس کہ 36 قیمتی گھنٹے کسی کارروائی کے بغیر گزر گئے۔ بریگیڈیئر اسلم نیازی لکشم میں بیٹھے دفاعی قلعہ بندی مضبوط کرتے رہے اور بریگیڈیئر عاطف خود کو اپنے مورچوں میں محفوظ محسوس کرتے رہے۔ ہمارے اس تعطل کے دوران میں دشمن اپنی بھاری جمعیت مظفر گنج چاندپور روڈ پر لے آیا۔ بالآخر 7 دسمبر کو لکشم میں کچھ حرکت ہوئی۔ بریگیڈیئر نیازی نے 39 بلوچ کو لیفٹیننٹ کرنل نعیم کی نگرانی میں لکشم میں رہنے دیا اور باقی نفری 15 بلوچ اور 23 پنجاب کی 2 کمپنیاں اور 21 آزاد کشمیر رجمنٹ کی 1 کمپنی کو 2 مضبوط دستوں میں بانٹ کر مظفر گنج کی طرف روانہ کیا۔ ایک دستہ سیدھا مظفر گنج بھیجا گیا اور دوسرے کو جنوب مغرب سے ہو کر اس پر حملہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ارادہ یہ تھا کہ سامنے سے جانے والا دستہ دشمن کو فائرنگ میں مصروف رکھے اور دوسرا دستہ پہلو سے اس پر حملہ کر دے۔ جب لڑتے لڑتے دونوں دستے مل جائیں گے تو دشمن کا خود بخود قلعہ کما ہو جائے گا۔ پہلا دستہ مظفر گنج کے قریب پہنچا تو سامنے سے دشمن نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بھی جوابی فائر کیا۔ گویا منصوبے کا ایک حصہ تو بآسانی پورا ہو گیا، مگر دوسرے حصے کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ دوسرا دستہ جنوب مغربی سمت سے حملہ آور ہو۔ یہ دستہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ راستے ہی میں اس کا واسطہ مکتی باہنی سے پڑ گیا تھا۔ اس دستے کے پیچھے رہ جانے سے مظفر گنج میں دشمن سے نپٹنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ چنانچہ 15 بلوچ کی نفری کو واپس بلا لیا گیا۔ دوسرے دستے کو جو 23 پنجاب اور 21 آزاد کشمیر رجمنٹ کے سپاہیوں پر مشتمل تھا، مظفر گنج کے مغرب میں حبی گنج کی طرف جانے کا کہا گیا۔ اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ اگر دشمن مظفر گنج میں اپنے پاؤں جما چکا ہے تو مزید آگے بڑھ کر اس سے ملا جائے تاکہ وہاں قدم جمانے سے پہلے اس سے نپٹا جا سکے۔ یہ پیش قدمی کھیتوں کے بیچوں بیچ پیدل ہو رہی تھی کیونکہ چاندپور روڈ پر چڑھنے کا مطلب کھلے عام دشمن سے تصادم مول لینا تھا، جو اس سپاہ کے مقامی کمانڈروں کے خیال میں موزوں نہ تھا۔ ان کے خیال میں یہ طریقہ بہتر تھا کہ دشمن سے دور دور رہ کر اپنی منزل پر پہنچا جائے اور پھر وہاں منظم ہو کر اس پر دھاوا بولا جائے۔ یہ وہ بھول گئے کہ دشمن پکی سڑک استعمال کر رہا ہے اور یہ کچے کھیتوں میں پاؤں گھسیٹ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو زیادہ پہنچے گا؟ لیفٹیننٹ کرنل اشفاق سید اور لیفٹیننٹ کرنل زیدی بالترتیب 23 پنجاب اور 21 آزاد کشمیر کی نفری کی کمان کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ 7 دسمبر کی صبح لکشم سے مظفر گنج کے لیے روانہ ہوئے تھے تو ان کا خیال تھا کہ ایک آدھ دن کا کام ہے جسے پورا کر کے وہ واپس لکشم آ جائیں گے۔ بھاری ہتھیار، فالتو راشن اور کھانا پکانے کے برتن ساتھ لے جانے کا کیا فائدہ؟ مگر اب انہیں جو سفر درپیش تھا اس کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اب انہیں کھانا پکانے کے علاوہ فالتو ایمونیشن وغیرہ بھی درکار تھا تاکہ وہ راستے میں مکتی باہنی سے نپٹتے جائیں۔ ادھر متواتر چل کر سپاہیوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ فالتو اشیاء تو درکنار، ان کو اپنا ذاتی اسلحہ اور بھیگے ہوئے بوٹ بھی بھاری لگ رہے تھے۔ کئی سپاہیوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بوٹ اتار پھینکے اور بعض نے فالتو گولیوں کے پٹے ضائع کر دیے۔ اسی طرح اس دستے کے ساتھ جو فالتو وائرلیس سیٹ تھے انہیں بھی غیر ضروری بوجھ سمجھ کر پھینک دیا گیا۔ اب لڑنا تو درکنار، اس دستے کے لیے پیدل حبی گنج پہنچنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل اشفاق سید اور لیفٹیننٹ کرنل زیدی نے 9 دسمبر کو کھیتوں میں بیٹھ کر ایک غیر رسمی کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی نفری کو 2 الگ الگ دستوں میں تقسیم کر لیں
تاکہ چھوٹے دستوں کی نقل و حرکت مکتی بہانی سے پوشیدہ رہ سکے۔ انہوں نے اگلی رات الگ الگ سفر کیا اور 10 دسمبر کو مختلف مقامات پر دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ دوسرا واقعہ تھا کہ جنرل رحیم کی زیر کمان پلٹنوں نے ہتھیار ڈالے تھے۔ میجر جنرل رحیم بڑے زیرک GOC تھے۔ ان کی دور اندیش نگاہوں نے حبی گنج کے واقعے سے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ جب ہم مظفر گنج سے دشمن کو نہیں ہٹا سکے تو چاند پور کی طرف اس کی پیش قدمی کیوں کر روک سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 8 دسمبر کی رات ایسٹرن کمانڈ کو اطلاع دی کہ دشمن کے ہراول دستے کا ریلا چاند پور کی طرف بڑھ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ جب یہ اطلاع پہنچی تو میں ایسٹرن کمانڈ کے آپریشن روم میں تھا۔ رات خاصی بیت چکی تھی اور جنرل نیازی آپریشن روم سے ملحقہ تہ خانے میں آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے جب اپنے قابل اعتماد جرنیل کی پریشانی کی خبر سنی تو وہ اپنی آرام گاہ سے نکل کر آپریشن روم تشریف لائے تاکہ جنگی نقشے پر ایک نظر ڈال کر فیصلہ دے سکیں۔ انہوں نے اس وقت سرخ رنگ کا ریشمی ڈریسنگ گاؤن پہنا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں نیند کے سرخ ڈورے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھے نقشے کے پاس گئے۔ ہم سب آس پاس کھڑے تھے مگر وہ کسی سے نہ بولے۔ ان کے پیچھے پیچھے 1-2 سینئر افسر بھی آپریشن روم میں آ گئے۔ جنرل نیازی نے چاند پور پر شہادت کی انگلی نصب کرتے ہوئے تاریخی فیصلہ صادر فرمایا کہ رحیم سے کہہ دو کہ ڈھاکہ واپس آ جائے۔ دریائے میگنا سے ٹیک لگا کر وہ چاند پور میں کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ اپنے ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کے لیے ہے بھی تو اس کے پاس صرف ایک کمپنی۔ جنرل رحیم کے لیے پسپائی کا راستہ دریائے میگنا تھا۔ ان کے پاس لڑاکا سپاہیوں کی کل نفری 150 کے لگ بھگ تھی، جس میں فرنٹیئر فورس کی 2 پلاٹون، 23 پنجاب کی 1 پلاٹون اور کمانڈو بٹالین کے 55 افراد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس آرڈیننس، سگنلز، سپلائی اور اسی طرح کے دوسرے خدمتگار محکموں کے لوگ تھے۔ انہوں نے 9 دسمبر کو یہ نفری اکٹھی کرنے اور اگلی رات ڈھاکہ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور ایسٹرن کمانڈ سے کہا کہ وہ نیوی کی ایک گن بوٹ اس بحری قافلے کی حفاظت کے لیے بھیج دے۔ اس قافلے کو لادنے کے لیے انہوں نے مقامی طور پر کشتیاں اور لانچز اکٹھی کر لیں۔ نارائن گنج ڈھاکہ سے جو گن بوٹ روانہ ہوئی وہ تقریباً آدھی رات کو چاند پور پہنچی۔ عموماً دریائی راستے سے چاند پور سے ڈھاکہ 4 گھنٹے کا سفر تھا اور بھانت بھانت کی کشتیوں پر مشتمل یہ قافلہ زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے میں ڈھاکہ پہنچ سکتا تھا۔ گویا راتوں رات سفر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جنرل رحیم کا قافلہ بلا تاخیر چاند پور سے روانہ ہو جائے، مگر وہاں ہر چیز ایسی غیر منظم تھی کہ 39 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا عملہ اور حفاظتی سپاہی 10 دسمبر کو صبح 4:30 بجے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پیشتر جنرل رحیم نے ایسٹرن کمانڈ کو ایک تار روانہ کر دیا کہ دیر سے روانگی کی وجہ سے آدھا سفر طلوع آفتاب کے بعد کرنا پڑے گا، اس لیے ہماری حفاظت کے لیے فضائیہ کو بھیجا جائے۔ اگر فضائیہ میسر نہ ہو تو ایک اور گن بوٹ روانہ کی جائے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری فضائیہ 6 دسمبر سے طاقت پرواز کھو چکی ہے۔ اضافی گن بوٹ والی خبر جب ریئر ایڈمرل شریف تک پہنچی تو انہوں نے کہا اگر ایک گن بوٹ کانوائے کی حفاظت نہیں کر سکتی تو 2 سے کیا فرق پڑے گا؟ دوسری گن بوٹ کو خواہ مخواہ خطرے میں کیوں جھونکا جائے؟ بھارتی طیارے عموماً صبح ناشتے کے وقت حملہ کیا کرتے تھے۔ 10 دسمبر کو بھی انہوں نے ناغہ نہ کیا۔ اس روز ناشتے کے وقت جو ٹارگٹ ان کے سامنے تھا وہ یہی بدقسمت کانوائے تھا جو اب نارائن گنج پہنچنے والا تھا۔ دشمن کے جیٹ طیارے چیلوں کی طرح جھپٹ پڑے۔ گن بوٹ نے طیارہ شکن توپ سے مدافعت کی مگر MiG 21 طیاروں کے سامنے اس کی کوششیں بے اثر ثابت ہوئیں۔ ایک دھماکے سے گن بوٹ کا بالائی حصہ اڑ گیا مگر اس کا کپتان اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ وہ بڑی مہارت سے اسے چلاتا ہوا کنارے پر لے گیا۔ 1-2 ضربیں دوسری کشتیوں اور لانچوں پر بھی پڑی جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں نے چھلانگیں لگا کر اپنی جان بچانا شروع کر دی۔
جہاز بدستور حملے کرتے رہے، ہمارے 4 افسر موقع پر ہی شہید ہو گئے، جن میں کمانڈو بٹالین کے میجر بلال بھی تھے، جو 25 مارچ کو شیخ مجیب کو گھر سے گرفتار کر کے لائے تھے۔ زخمیوں میں میجر جنرل رحیم بھی شامل تھے، جن کی ٹانگوں پر خراشیں آئی تھیں۔ انہیں فوراً ڈھاکہ لایا گیا۔ یوں چاند پور اور 39 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جنگی نقشے سے معدوم ہو گیا۔ ادھر پیچھے لکشم میں بھی حالات دگرگوں ہو گئے۔ بریگیڈیئر اسلم نیازی کو 5 کمپنیوں سے اس دفاعی قلعہ کا دفاع کرنا مشکل نظر آنے لگا۔ انہوں نے 9 دسمبر کو ڈھاکہ سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ملا کہ کومیلا بریگیڈ 117 سے مل جاؤ۔ اس حکم کی ایک توضیح یہ تھی کہ تم الگ تھلگ پڑے کیا کرو گے؟ قریب ترین بریگیڈ کے ساتھ مل کر اپنی جان بچاؤ۔ مگر اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ دیکھتے کیا ہو، کومیلا میں ایک بریگیڈیئر عاطف بیٹھا ہے، پیچھے تم ہو، دونوں کے درمیان چاند پور روڈ پر دشمن ہے، آپس میں ملو گے تو دشمن کی آمد و رفت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ایسٹرن کمانڈ کا اصرار ہے کہ اس کا مطلب مؤخر الذکر طریقہ کار تھا، جبکہ بریگیڈیئر نیازی کہتے ہیں کہ اس حکم کا مطلب صرف کومیلا سے جا ملنا تھا، جس پر انہوں نے فی الفور عمل کیا۔ لکشم چھوڑ کر کومیلا جانے میں ایک غور طلب بات یہ بھی تھی کہ وہاں پڑے ہوئے 128 زخمیوں کا کیا بنے گا، جنہیں مقامی سول ہسپتال میں جمع کیا گیا تھا۔ 8 دسمبر کو جب ہم دشمن کو مظفر گنج سے نکالنے میں ناکام رہے تو ان زخمیوں کو چاند پور منتقل کرنے کے لیے ایک ریل گاڑی میں ڈالا گیا۔ وہ ساری رات 3rd کلاس کے ڈبوں میں پڑے کراہتے رہے۔ ان میں سے بعض کی حالت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر کے پاس دوائیں تھیں نہ عملہ۔ وہ بیچارہ رات کو درد رفع کرنے کے مکسچر سے ایک کیتلی بھر کر گاڑی میں لے گیا اور رات کی تاریکی میں شدید زخمیوں کے منہ میں اندازے کے مطابق دوا انڈیلتا رہا۔ اگلے روز خود چاند پور کا مقدر ڈاواں ڈول نظر آنے لگا تو زخمیوں کو اتار کر واپس ہسپتال بھیج دیا گیا۔ لکشم سے 53 بریگیڈ روانہ ہونے لگا تو اس نے زخمیوں اور ان کی تیمارداری کرنے والے ڈاکٹروں کو اطلاع نہ دی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بریگیڈیئر اسلم نیازی نے ساری نفری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں سول آرمڈ فورسز، مجاہد اور رضاکار وغیرہ تھے، جن کی کمان میجر ریشم کے سپرد تھی۔ دوسرا حصے میں، جس کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل نعیم تھے، زیادہ تر 39 بلوچ کی نفری پر مشتمل تھا۔ لکشم سے پہلے میجر ریشم والا قافلہ روانہ ہوا اور اس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل نعیم والا۔ بریگیڈیئر اسلم نیازی اپنے ذاتی حفاظتی دستے سمیت الگ طور پر کومیلا چل دیے۔ کومیلا لکشم سے کوئی 28 کلومیٹر دور تھا۔ عام حالات میں یہ مسافت طے کرنے میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں لگتے تھے، لیکن آج مکتی باہنی اور بھارتی سپاہیوں کی متوقع مداخلت کے پیش نظر 3 گنا وقت رکھا گیا تھا۔ 10 دسمبر کی رات کو روانگی غروب آفتاب کے چند گھنٹے بعد رکھی گئی تاکہ صبح ہونے سے پہلے تینوں قافلے بریگیڈیئر اسلم، لیفٹیننٹ کرنل نعیم اور میجر ریشم کومیلا پہنچ جائیں۔ 53 بریگیڈ نے لکشم سے روانگی سے قبل اپنا بھاری جنگی سامان اور فالتو ایمونیشن وغیرہ تالابوں میں پھینک دیا یا نظر آتش کر دیا۔ سپاہیوں نے صرف اپنے ذاتی ہتھیار اور تھوڑا تھوڑا ایمونیشن اپنے پاس رکھا۔ اتفاق کی بات ہے بریگیڈیئر اسلم نیازی اور میجر ریشم والے فوجی دستے تو بخیر و عافیت راتوں رات کو میلا چھاونی پہنچ گئے، مگر لیفٹیننٹ کرنل نعیم والا قافلہ بعض مشکلات میں الجھ کر رہ گیا۔ کرنل نعیم کسی جانے پہچانے راستے کے بجائے ایسی راہ کی تلاش میں تھے جہاں انہیں دشمن سے واسطہ نہ پڑے، چنانچہ وہ بچتے بچاتے پیچ و خم کھاتے آگے بڑھتے رہے۔ جہاں انہیں کوئی گاؤں نظر آتا یا کسی جھاڑی پر مکتی باہنی ہونے کا شبہ ہوتا تو وہ کترا کر دوسری طرف نکل جاتے۔ یوں چلتے چلاتے وہ اگلے روز کومیلا سے 11 کلومیٹر جنوب مغرب میں جانگلیا کے مقام پر جا نکلے۔ انہوں نے سوچا کہ بہت مسافت طے کر لی، اب یہاں آرام کر لیا جائے اور پھر اگلے روز تازہ دم ہو کر کومیلا چھاونی میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا۔
رات بخیر و خوبی گزری۔ اگلی صبح وہ کومیلا کی طرف جاتے ہوئے جسپور پہنچے تو وہاں سے ان پر فائرنگ ہوئی۔ انہوں نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ اس مختصر مگر تند و تیز جھڑپ میں چند قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، جن میں کمپنی کمانڈر میجر تیمور بھی شامل تھے۔ کرنل نعیم اس قربانی کے بعد پھر اپنے جوانوں کو جانگلیا لے آئے، جہاں انہوں نے اپنے افسروں کی ایک چھوٹی سی میٹنگ کی تاکہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ کومیلا میں داخل ہونے کی آئندہ کوشش کس طرف سے کی جائے۔ کسی نے کہا کہ پھر جسپور کی طرف جا کر زوردار حملہ کر کے دشمن کا حصار توڑ دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کومیلا داخل ہونے کی بجائے ڈھاکہ کا رخ کیا جائے، خواہ مخواہ مزید جانیں قربان کرنے کا کیا فائدہ۔ فیصلہ یہی ہوا کہ ایک رات جانگلیا میں بسر کر کے اگلے روز کومیلا ڈھاکہ روڈ کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ اگر ادھر سے کومیلا چھاونی میں داخل ہونے کا موقع مل جائے تو بہتر، ورنہ ڈھاکہ کا رخ کیا جائے۔ 12 دسمبر کا سورج طلوع ہوا تو کرنل نعیم اپنی متاع لے کر روانہ ہوئے۔ ابھی چند کلومیٹر گئے ہوں گے کہ ان کے ہراول دستے کو رام موہن اور چندینا کے درمیان بھارتی سپاہی نظر آئے۔ وہ پہلے کچھ ٹھٹکے، پھر انہوں نے پیچھے اپنے کمانڈنگ آفیسر کی طرف دیکھا اور چند ثانیے بعد وہ اپنے سفید رومال لہراتے ہوئے دشمن کے پاس چلے گئے۔ کرنل نعیم سمیت باقی قافلہ بھی ان کے پیچھے پیچھے دشمن کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یہ اس ڈویژن کی تیسری سپراندازی تھی۔ کومیلا کا قلعہ ابھی باقی تھا۔ اس میں 2 بریگیڈیئر عاطف اور اسلم نیازی، انفینٹری کی 2 پلٹنیں اور 2 ٹینک موجود تھے۔ ان کا دائرہ اثر صرف چھاونی کے علاقے تک محدود تھا۔ کومیلا شہر پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ بلیک آؤٹ کی قدغن بھی چھاونی تک ہی تھی۔ شہر بجلی کے کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ کومیلا چھاونی کا دفاعی قلعہ ابھی ہمارے پاس ہی تھا کہ 16 دسمبر کو ڈھاکہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔